قابل صد تعظیم و تکریم پیر طریقت رابر شریعت استاد الاساتذہ عظیم روحانی اور علمی شخصیت آستانہ بیرہ شریف پیر سید امین الاسناد صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور سیدی و مرشدی پیر طریقت رابر شریعت پیر محمود اختر نقشبندی قادری آستانہ لمنیندہ شریف اور سٹیج پر تشریف فرما انتہائی محترم شخصیت محترم زمرد خان صاحب چیئرمین سویٹ ہوم اور علم و حکمت کے نگر تاباں جس انتہائی محترم جسٹس محمد طارق صاحب اور اس کے علاوہ جتنے حضرات چودھری محمد ریاض صاحب ایک سیاسی بہت بڑی سیاسی ایک سماجی نام اور سابق ممبر قومی اسمبلی دیگر جتنے حضرات تشریف فرمائے سنسر بورڈ کے ممبر راجہ محمد ظریف صاحب میں تمام کا نام تو نہیں لے سکتا لیکن میں دل کی گہرائیوں سے اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی شخصیات تشریف لائیں اور باقی جتنے حضرات تشریف لائیں میں برادرم عزت مآب حاجی قمر زمان مناج صاحب کا انتہائی شکر گزار اور مشکور ممنون ہوں کہ انہوں نے یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو میلہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج اس پروگرام کے یہ میزبان بھی بنے ہیں اور A to Z جتنا یہاں پر یہ ارینج کیا گیا پروگرام لنگر سمیت یا جتنا سیٹنگ ہے جو سلسلہ ہے یہ انہی کے کاوشوں سے اور انہی کے تعاون سے یہ چل رہا ہے اس بلڈنگ کی ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ ہمارے ذہن میں کوئی ایسا کوئی پلاننگ نہیں تھی یہ سچی جو بات ہے چند سال پہلے تو ایک نقشہ سامنے آیا اور قمر مناج صاحب بھی تشریف لائن کے برادران بھی یہاں پر ایک چھوٹی سی دعا کی گئی چند لوگ تھے جمعہ کے بعد تو پھر کرتے کرتے یہ دارالعلوم سے پھر کالج کی طرف ذہن گیا پھر یونیورسٹی کی ایک بلڈنگ عالی شان میں یہ کہوں گا ھذا من فضل ربی کوئی ہماری اس میں کوئی کمال نہیں ہے ھذا من فضل ربی یہ آپ کو معلوم ہے دارالعلوم محی الاسلام صدیقیہ پنڈورا ہردو سن 1997 میں اس کی بنیاد پڑی اور یہ جو نیکی کی بنیاد ہوتی ہے یہ جو شجر اسلام ہوتا ہے یہ قرآن کی تعلیم کا جو پودا لگایا جاتا ہے یہ اتنا بابرکت ہوتا ہے کہ تھوڑا سا خلوص کے ساتھ اس کی آبیاری کی جائے پھر حفاظت کی جائے ایک نہ ایک دن یہ بہت بڑا درخت بن جاتا ہے اور اس کی شاخیں جو ہیں آسمانوں سے بالا چلی جاتی ہیں یہ آپ کے سامنے دیکھتے دیکھتے ہمارا کوئی کمال نہیں ہم نوکر ہیں یہ عوام الناس کی چیزیں یہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ ادارے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا سامان ہے یہ کوئی ہماری کوئی ذاتی کوئی میراث نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی ہمارے خاندان سے کوئی وارث ہے ہم خدمت کرتے رہیں جب تک اللہ نے توفیق عطا فرمائی جب اس سانس میں سانس ہے یہ اس علاقے کے اور دور و دراز کے علاقے کے غریب یتیم اور بے بس جو بچیاں اور بچے ہیں وہ ان کی تعلیم کا اہتمام ہے قرآن کی تعلیم کا حدیث کی تعلیم کا اور دنیاوی تعلیم کا عصری علوم کا ہر طرح کی تعلیم کا انتظام ہے میں اگر یہ عرض کر دوں کہ آپ نے یہ کبھی سوچا کہ دریا کے کنڈے سے لے کر دنگلی پل سے لے کر اربات تک یہ کتنا بڑا علاقہ ہے کتنی بڑی آبادی ہے جی کوئی یونیورسٹی ہے کیا اس بات کی یہ پاکستانی عوام یہ اس بات کی حقدار نہیں ہے کہ ایک پارلیمنٹ کے اندر حکومت کے اندر جو بھی حکومت ہو وہاں پر بحث کی جائے پارلیمنٹیرین آپس میں مشورہ کریں کہ کم از کم ہر تحصیل کے اندر ایک یونیورسٹی قائم کی جائے تاکہ وہاں سے جو بچے اور بچیاں ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں اس سب میں عرض کروں کہ ہمارے علاقے کے جو ٹیلنٹ بچے ہیں جو ذہین بچے پیدا ہوتے ہیں بچیاں پیدا ہوتی ہیں میٹرک تک جاتی ہیں ایف اے کی تعلیم ہوتی ہے اور اپنی عملی زندگی گزار کر قبر میں چلے جاتے ہیں یہ ہمارے علاقے کے بچیاں ذہین اور بچیاں بچے نہیں یہ ملت کے بچیاں بچے ہیں جن کو ہم فنا کر رہے ہیں جن کو ضائع کر رہے ہیں تعلیمی علمی پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ساری جو انرجی ہے صلاحیت ہے وہ دفن ہو جاتی ہے کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کسی نے آج دن تک یہ نہیں سوچا ہے یہ گجران کتنی بڑی تحصیل ہے یہ کوہٹا کتنی بڑی تحصیل ہے اور ہماری کلر سیدہ کتنی اور کتنی بڑی آبادیاں ہیں جی
یہ ایک یونیورسٹی میں اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے، سلطان محمود غزنوی کا نام لیا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے مجاہد اور اتنے اسلامی بادشاہ گزرے، لیکن اگر ان کی تاریخ کو پڑھا جائے، صبح جب وہ پارلیمنٹ لگاتے، دربار لگاتے سلطان محمود غزنوی، پارلیمنٹیرین بعد میں، وزیر مشیر بعد میں آتے، 400 اماں وقت ماہرین تعلیم، علم و فنون کے ماہر ان کے دربار میں آ کر پہلے بیٹھتے، بعد میں پارلیمنٹ والے آتے، ان کے مشورے سے وہ ملک کے نظام چلاتا۔ اور سلطان محمود غزنوی اتنا بڑا کامیاب بادشاہ، مجاہد اسلام، کہ اس کے ملک کا نظم و نسق، آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کتنا اچھا نظم و نسق تھا، امن تھا، کہ 17 حملے تو اس نے صرف ہندوستان پر کیے، اور پھر لاہور کو پایا، تخت بھی بنایا، اپنے بیٹے کو بٹھایا۔ میں حضرات گرامی عرض کروں، ہماری جو پارلیمنٹ ہے، ہم بحیثیت شہری یہ بات ضرور کر سکتے ہیں، جو ملک کے اندر کوئی کسی فن کے اندر ماہر ہے، کسی علم کے اندر فائن ہے، کوئی اچھا ہنر رکھنے والا ہے، کوئی منصوبہ نہیں بنا، کوئی غور نہیں کیا کہ اس کے نیچے سے اٹھا کر پارلیمنٹ میں بٹھایا جائے، منصوبہ بندی کی جائے، اور ان غریب عوام، غریب بچوں اور بچیوں کے لیے کوئی سوچا جائے تاکہ اوپر اٹھیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جو پہلی 6 صدیاں تھیں وہ ہم مسلمانوں کی تھیں، اور 6 صدیوں کے بعد یہ تحقیق کی، ریسرچ کی، جو گڈی ہے وہ غیروں کے ہاتھوں میں گئی، اور انہوں نے محنت کی، اور انہوں نے مشقت کی، اور آج دن تک محنت کر رہے ہیں۔ وہ زمین سے اٹھ کر ہمارے مسلمانوں کے لگائے ہوئے پودوں کو وہ زمین سے اٹھ کر آسمانوں پر چلے جائیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو ہوائی جہاز ہے، یہ جو ٹیکہ لگایا جاتا ہے، یہ جو سٹاپ، یہ واچ ہے جو ٹائم دکھانے کے لیے، یہ کس نے ایجاد کیا ہے؟ اندلس کی تاریخ پڑھ لیں، ایک یونیورسٹی نہیں تھی، اندلس کا پورا ملک یونیورسٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ مسلمانوں نے ادارے قائم کیے تھے، تعمیر کیے تھے، جہاں پر ریسرچ ہوتی تھی، اور یورپ کے دور دراز کے بچے ٹوٹی کشتیوں کے ذریعے 1000 کلومیٹر کا، 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے وہ اندلس میں پہنچتے، اور پہلے عربی زبان سیکھتے، اس کے بعد اپنے اپنے شعبے میں جا کر تعلیم حاصل کرتے۔ یہاں سے انہوں نے علم کی روشنی لی ہے، اندلس کے یہ تاریخ بتاتی ہے۔ مصر سے، قاہرہ سے، شام سے، اور دمشق سے اور بغداد سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، ہماری تاریخ بتاتی ہے۔ ابن فرناس ایک مسلم سکالر گزرا ہے جس نے 3 چیزیں ایجاد کی۔ ایک، اس نے لوہے کی مشین بنائی اندلس کے اندر، اور لوگوں کو گٹھا کیا، اور ایسے اس نے چھوڑی، وہ اڑنا شروع ہوگی لوہے کی مشین، اور اوپر چلی گئی، اور پھر بھی نیچے آ گئی۔ جہاز، ہوائی جہاز کی بنیاد رکھنے والا ابن فرناس تھا۔ ایک، اس نے سٹاپ واچ ایجاد کی، گھوڑے دوڑانے کے لیے، ٹائم کو پیمائش کرنے کے لیے، اور سٹاپ کی واچ کی، اس کی جو گھڑی ہے اس کی بنیاد ابن فرناس نے رکھی۔ ایک ٹیکہ اس نے ایجاد کیا ابن فرناس نے، چیچک کا ٹیکہ، جو مہلک بیماری تھی، اور فرانس سے ڈاکٹر آئی، ایک جو عیسائی ڈاکٹر تھی، وہ آئی کورس کرنے کے لیے، 6 مہینے اس نے اندلس میں کورس کیا، اور ٹیکہ ساتھ لے کر گئی، اور اس جا کر فرانس کے اندر چیچک کے مریض کو لگایا۔ مریض تو ٹھیک ہو گیا، کہ ٹیکے کی اتنی سے تکلیف ہوئی کہ لاٹ پادری نے روم سے یہ اعلان کیا، خبردار ایسا کوئی الٹا کام آئندہ کیا جائے، جو ٹیکہ لگائے گا اسے سزا دی جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ان چیزوں کی بنیاد کس نے رکھی؟ یہی وہ مشین تھی جو اوپر گئی، اور نیچے ہی یہ ہوائی جہاز کی، اور یہ IT کی جو تعلیم ہے اس دنیا کے اندر ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ مسلم امہ کے پاس IT کی تعلیم نہیں ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ دشمن دور بیٹھ کر ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اوپر بھی بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ علم ہی نہیں ہے، وہ ٹیکنیک ہی نہیں ہے۔ ایک مسلم سکالر یمن کے اندر، امامہ بوسیدہ، ٹوٹی ہوئی جوتی، کپڑے پرانے، اور مسلح پر بیٹھ کر ہر وقت قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے والا، اس نے ایک آلہ ایجاد کیا، اس کو فارسی میں کہتے ہیں استرلاب۔ کیا کہتے ہیں جی؟ استرلاب کہتے ہیں۔ آسمانی دنیا کو دیکھنے کے لیے ایک ایسا اس نے شیشہ بنایا، اور اس پر پتھر کا خول چڑھایا، اور اسی سے استرلاب سے، وہ استرلاب جو ہے وہ جسے بعد میں اپ گریڈ کر کے ان انگریزوں نے یہاں سے لے گئے، اس کی اپ گریڈ کر کے، محنت کر کے اسے مائکروسکوپ بنائی، مائکروسکوپ سے آگے محنت کر کے اسے اپ گریڈ کرتے کرتے IT کے شعبے میں وہ اتنے آگے چلے گئے کہ 32,000 فیٹ کے بلندی سے جہاز کے اندر وہ فٹ ہے آلہ، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے سب کے سر بھی گن رہے ہیں، چہروں کے نام سے بھی وہ چہروں کے حوالے سے بھی وہ پہچان رہے ہیں، اتنے وہ ایڈوانس ہو گئے ہیں۔ وہ استرلاب جو ہے پتھر کا خول ہے، اور وہ شیشے کا بنا ہوا، وہ برٹش میوزیم کے اندر
آج بھی پڑھا رہا ہوا ہے اور یمن کے اسکالر سے وہ منسوب ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے پاس تعلیم اعلیٰ نہیں ہے، ہمارے بچوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، یہاں سے کرایہ لے کر وہ پنڈی اور اسلام آباد میں جائیں، وہ لاہور میں جائیں، اور ان کے پاس ہاسٹل کی فیس نہیں ہے، وہ سیمسٹر کی فیس نہیں ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی، آپ حضرات کے تعاون سے حاجی قمر صاحب نے یہ قدم اٹھایا، دیگر ملک اور غیر ملک میں جو ہمارے عزیز ہیں ان کی کاوش اور تعاون سے ایک ادارہ وجود میں آ گیا۔ انشاءاللہ یہ یونیورسٹی بن گئی ہے، انشاءاللہ یہ یونیورسٹی چلے گی اور ترقی کرے گی، اور اس کا جو علم کا نور ہے وہ دور دور پھیلے گا۔ تو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کا شکر ادا کروں۔ میں نام صاحب کر نہیں دے سکا، یہ ہمیں اس قابل ہم کہاں ہیں؟ میں تو ایک اسکول ٹیچر ہوں، آپ دیکھیں کوئی اسکول ٹیچر اس طرف چل سکتا ہے یونیورسٹی کی طرف؟ کوئی چلو پروفیسر ہو تو مان سکتا ہے آدمی، اسکول ٹیچر نہیں کر سکتا، لیکن ھذا من فضل ربی، بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور دوستوں کے تعاون کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ اس طرف ہم چل پڑے ہیں۔ یہ یونیورسٹی بن گئی ہے اور انشاءاللہ ایڈمل بلاک بھی وہ بھی بن جائے گا، اور اس کا جو پروسیس ہے وہ رجسٹریشن کا وہ شروع ہے۔ ایک نہ ایک دن ہمیں امید ہے اللہ کے فضل سے کہ بطور یونیورسٹی یہ رجسٹر ہو جائے گی، اور ایچ ای سی سے ہمیں اس کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ مل جائے گا۔ القاسم یونیورسٹی، القاسم کیوں نام رکھا گیا؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے۔ واللہ موتی انما انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا میں اس نور کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ اس نسبت سے یہ نام ان بچوں نے کوئی مشورہ کر کے، میٹنگ کر کے، حاجی قمر صاحب کی ان کی ریکمنڈیشن سے ان نے کنفرم اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ تو میں انشاءاللہ نوکری کرتا رہوں گا، میں ڈیوٹی کرتا رہوں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دور دراز سے بچے آ کر، یہ آزاد کشمیر کا جو پار علاقہ ہے ہمارا ڈوڈیال کا، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، یہ ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں؟ علم حاصل کریں، ہنر حاصل کریں، ٹیکنیکل تعلیم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، تو اس میں انشاءاللہ ہر شعبے کی تعلیم ہوگی، بچے پڑھیں گے، بچیاں اور بچوں کا یہ یونیورسٹی کا قانون ہے کہ اکٹھے پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اللہ کے فضل سے 10 سال پہلے حاجی قمر بن ناز صاحب نے 1 کروڑ روپیہ لگا کر، جو آج 10 کروڑ میں نہیں تیار ہوتی ہے، بچیوں کا کیمپس ہمیں انہوں نے تیار کر کے دیا۔ یہ بچے یہاں پر پڑھیں گے، یونیورسٹی کی بچیاں وہاں پر پڑھیں الگ، تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ تو یہ سلسلہ بہت جلدی تعلیم کے لیے دروازے اس کے کھل جائیں گے۔ تو میں اللہ پاک سے امید کرتا ہوں اور فضل مانگتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور اللہ کے مقرر بندوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس واقع کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اور یہ پھلا پھولا رہے اور خوشبو بکھیرتا ہی رہے اور علم کا فیض تقسیم کرتا ہی رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔